الله فليتفضل مشكورا غير مأمور وأجره على الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على إمام القادات وعلى آله وأصحابه السادات وسلم تسليما كثيرا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ تمام تعریفیں اسی کے لیے کہ جس کی ساری نعمتیں اپنے بندوں پر جس نے پوری کی ہیں. کروڑا کروڑ درود و سلام متقیوں کے امام حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تمام آل و اصحاب پر، اور جنہوں نے پیروی کی اور امت کے جتنے بھی سادات ہیں ان تمام پر. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة التي ملأت أنوارها المكان. تو آج میرے سامنے چمکتے ہوئے یہ چہرے، اللہ ان چہروں کی چمک کو ہمیشہ سلامت رکھے. من سنن الله في الكون، زمانے کے جو واقعات ہو رہے ہیں أنه لا يعذب المطيع ولا المطيع. اور یہ پورے جہاں کا قاعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ فرما برداروں کو، نیکوں کو کبھی عذاب نہیں دیتا. وحرم على نفسه الظلم، اور اللہ پاک نے اپنے لیے ظلم کو حرام کر دیا ہے. وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع. اور اللہ نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے کہ ہر فرما بردار کو جو اس کا حق ہے تو اقدار کو پورا حق دیا جائے. فقال عز وجل في سورة هود الآية 117: رب ذوالجلال سورہ ہود کی آیت نمبر 117 میں ارشاد فرماتا ہے: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. کہ تمہارے رب پر ہرگز یہ نہیں کہ وہ کسی دیہات کو، کسی بستی کو وہ تباہ کر دے حالانکہ اس میں رہنے والے مکین پرہیزگار تھے. وقال في سورة طه الآية 112: اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. کہ وہ مومن کہ جس نے نیک عمل کیے اب اسے ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو پورا حق اس کا دیا جائے گا. لا يخاف أن ينقص الله من ثوابه. اور وہ اس بات سے نہ ڈرے کہ اللہ اس کے عذاب میں ذرہ، اللہ اس کی نیکیوں میں، اس کی جزا میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرمائے گا. وقال في سورة يونس الآية 44: اور سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. کہ بے شک اللہ ظلم کا ذرہ بھی نہیں فرماتا ہے. وقال في سورة فصلت الآية 46: اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا: وما ربك بظلام للعبيد. کہ تمہارا رب اپنے بندوں کے لیے ہرگز ظالم ہے ہی نہیں. اور یہ سورہ حامیم سجدہ جسے ہم کہتے ہیں. والله لا يعذب أهل الطاعة. تو اللہ اپنے فرما برداروں کو ہرگز عذاب نہیں دیتا، وإنما يثيبهم ويكرمهم. بلکہ اللہ ان کو پورا حق
عطا کرتا ہے اور انہی کو رب عزت عطا فرماتا ہے. من عظمة وعد الله في كتابه اور اللہ کی عظمتوں کے وہ وعدے کے جو ذکر ہوئے قرآن مجید میں، قوله في سورة النساء رب ذوالجلال کا فرمان سورہ نساء میں الآية 147 آیت نمبر جو ہے وہ 147 ہے سورہ نساء کی. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم کہ اللہ نہیں تم کو عذاب دے گا اگر تم شکر ادا کرو اور اگر تم ایمان لاؤ. إن أنتم شكرتم الله على نعمه وأطعتموه في أمره ونهيه فلا حاجة به إلى عذابه. تو اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو ہر حال میں اور تم اس کی فرما برداری کرو، جو کرنے کو کہا کرو اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، تو اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. إذن من هو الذي يعذبه الله؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کن کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے؟ هذا القرآن مليء بالإجابة عن هذا السؤال. تو اس سوال کا جواب دینے میں پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. باختصار إن الله يعذب العصاة والملحدين والجبابرة. اور مختصراً اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے نافرمانوں کو، اللہ کی وحدانیت کے منکروں کو اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والوں کو. يجب أن تفهموا قواعد الشريعة. آپ پر لازم ہے کہ آپ سب سمجھ جائیں کہ شریعت کے قاعدے ہیں کیا. وأما ثمود فهديناهم أرسلنا لهم نبينا ليهديهم. ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی تھی اپنے رسولوں کو بھیج کر، فاستحبوا العمى على الهدى. تو وہ ان کی ہدایت سے اندھے ہو گئے. فأخذتهم صاعقة الهون عذاب الهون. تو ہم نے پھر ان پر ایک عذاب کو مسلط کیا بما كانوا يكسبون. اور اس وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا جو ان کی حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے. لما عقروا الناقة استحقوا العذاب. جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا. فكذبوه فعقروها. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو قتل کیا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. تو اللہ نے پھر اس پوری بستی کو مٹی کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. انتبهوا. غور کرو، من رحمة الله بعباده أنه لا يعذب قوما حتى تقوم عليهم الحجة. اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ کسی کو بھی عذاب میں نہیں ڈالتا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ خود اپنے لیے عذاب پیدا کرنے کی کوئی وجہ نہ بنا لے. حتى يبين لهم أن ما فعلوه حرام. یہاں تک کہ وہ اپنے لیے واضح طور پر اس عمل کا مرتکب نہ ہو جائے جسے اللہ نے حرام قرار دیا تھا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہم پر تو ہے ہی نہیں کہ ہم انہیں عذاب دیں کہ جن میں ہمارے رسول پہنچے نہیں تھے. فقوم لوط لما ارتكبوا الفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين.
اور وہ قوم کہ جو ایک ایسے فحاشی میں مبتلا ہوئی کہ زمانے کی پوری تاریخ میں اس طرح کا بے حیائی کا کام کسی قوم نے کیا ہی نہیں تھا. ونهاهم نبيهم فلم يستجيبوا. اور ان کے نبی نے ان کو روکا تھا اس کام سے لیکن وہ باز نہ آئے. امر الله ملائكته بإيقاع العذاب عليهم. تو اللہ نے پھر اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اب اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا جائے. فاقتلع جبريل قراهم ورفعها إلى السماء. تو پھر تشریف لائے جبریل امی اور اٹھایا اس پوری بستی کو آسمانوں کی طرف. ثم قلبها عليهم. اور اس کے بعد اس آسمان کی بلندی سے انہیں پٹخ دیا گیا زمین پر. فجعل عاليها سافلها. تو وہ جس بلندی پر پہنچ گئے تھے اس کے بعد انہیں بستی میں پھینک دیا گیا تھا. وأمطر عليهم حجارة من سجيل. اور پھر ہم نے ان پر ان پتھروں کی بارش کر دی جو جہنم کے پتھر تھے. وأصبحت قرى سدوم التي يسكنونها بحيرة مالحة لا نفع فيها. تو وہ قوم جو تھی سمود کہ جس کے اوپر یہ عذاب آیا تھا، اس عذاب کے بعد ان کے سمندروں میں بھی اتنی نمکینیت ہو گئی تھی کہ ان کے سمندر میں بھی پھر کوئی ایک مچھلی بھی زندہ نہیں بچی تھی. إذن تقرر ألا عذاب إلا بذنب. تو اب آپ سمجھ لیں کہ عذاب اللہ کسی کو نہیں دیتا اس وقت تک کہ جب تک قوم خود اپنے لیے عذاب کا انتظام نہ کر لے. قاعدة في كل القرآن. اور یہی قاعدہ پورے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. الآن اسمحوا لي أن أبدأ الدرس. اب تک تو یہ مقدمہ تھا، اب میں اپنے درس کی طرف آ رہا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں گفتگو کر سکتا ہوں؟ كلكم شاهد في الفضائيات. آپ میں سے ہر ایک نے ابھی تھوڑے دن پہلے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر، سوشل میڈیا پر، ما حدث لسوريا کہ جو واقعات پیش آئے سوریا میں، وليبيا لیبیا میں، والمغرب مراکش میں، وتركيا. ترکی میں. زلازل وعواصف زلزلے آئے اور آندھیاں چلیں، أودت بحياة الآلاف اور اس میں ہزاروں جانیں چلی گئیں، ودمرت قرى ومدن. اور بڑی بڑی بستیاں اور شہر برباد کر دیے گئے، وفقد آلاف البشر. اور ہزاروں لوگ لاپتہ ہو گئے. وآخرها فیضان دبئی. اور اس کے آخر میں دبئی میں ہونے والے وہ طوفانی بارشیں. كوارث متتابعة في سنة واحدة. ایک سال میں پے در پے ہماری آنکھوں نے اللہ کے ان عذابوں اور حادثات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. بدأت في المغرب، آغاز جس کا ہوا تھا مراکش سے، وبعد يومين إعصار مدمر في ليبيا، اور اسی کے 2 دن کے بعد وہاں تباہی آئی لیبیا میں، ثم تركيا وسوريا. اور اس کے بعد پھر دیکھا ترکی اور سیریا میں. إياكم أن تقولوا هذا فعل الطبيعة. خبردار کوئی بھی یہ نہ کہے یہ تو موسم کے حالات کی وجہ سے ہو گیا تھا. هذا جهل وغباء. یہ تو جہالت اور کن ذہنی ہوگی، لأن الله هو الفعال. اس لیے کہ بغیر اللہ کے حکم سے پتہ بھی نہیں ہلتا. الله خالق كل شيء.
ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. والطبيعة لا تفعل شيئا. طبیعت اور موسم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. لا يوجد ذرة في الكون تتحرك دون إرادة الله. پورے جہانوں میں کوئی ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر. حالة رعب أصابت الكون. تو اب رعب اور خوف کی یہ فضا پورے جہانوں پر قائم ہوئی. فما هو مدلول هذه الكوارث؟ تو یہ تمام حادثات جو پیش آئے یہ کس طرف دلالت کر رہے ہیں؟ على ماذا تدل؟ کس بات پر یہ اشارے دے رہے ہیں؟ ليس له إلا مدلول واحد. صرف ایک ہی طرف ان تمام چیزوں کا اشارہ جا رہا ہے، ان حادثات کا. تأديب تلك القرى. تاکہ ان تمام بستی میں رہنے والوں کو درس دیا جائے. بعد أن أمهلها الله اللہ نے ان کو مہلت عطا کی تھی فلم ترجع عن المعصية. لیکن وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے. يجب أن تعلم أن الكوارث من آيات الله. اور یہ جان لیں آپ پر لازم ہے کہ یہ جتنے بھی اچانک آنے والی آفتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. يرسلها ليخوف بها عباده. اور وہ بھیجتا ہے ان تمام حادثات کو تاکہ اس کے بندے اپنے رب سے ڈرتے رہیں. ألم تسمعه؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ يقول لك ارشاد فرمایا آپ کے خدا نے وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. کہ نہیں ہم نے بھیجی مگر اپنی یہ نشانیاں اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے. هل تصدقون أن في المغرب ناد للعراة؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ مراکش میں ایک ایسا کلب ہے کہ جس میں جانے سے پہلے انسان کو تمام لباس سے برہنہ ہونا پڑتا ہے؟ وانتشار للخمور اور شراب وہاں پر عام کر دی گئی وأكل للربا. اور سود خور وہاں پر پیدا ہو گئے. والنبي حذرهم. اللہ کے نبی نے تو بہت زیادہ تنبیہ کی تھی. قال ارشاد فرمایا إذا ظهر الزنا کہ اگر قوم میں زنا بدکاری آ جائے والربا اور سود خوری آ جائے في قوم جس قوم میں فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. تو پھر تو اس قوم نے خود اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے. رواه الإمام أحمد وغيره. امام احمد اور اس کے علاوہ محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. إذن سنیں، المعاصي گناہگاری والذنوب اور گناہوں پر رہنا من أسباب وقوع العذاب. تو یہ نافرمانیاں کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے ہی ہوتا ہے. إذا لم يتوبوا إلى الله. اگر انہوں نے توبہ نہ کی. ربما سألتم أنفسكم ہو سکتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ سے یہ پوچھیں ماذا في دبي حتى يفعل الله بهم هذا الفيضان. کہ دبئی کی اس رنگین دنیا میں ایسا کیا غلط ہو رہا تھا کہ اللہ نے اس دبئی کو ایک دن کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیا. انتبهوا. غور کرو. في الإمارات أو دبي انتشار للشرك والكفر. اس لیے کہ دبئی اور امارات میں اب کفر اور شرک کے گڑھ بنائے جا رہے ہیں. النبي قبل وفاته عطى 3 أوامر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے اپنے غلاموں کو 3 آرڈر عطا فرمائے. الأمر الأول پہلا حکم قال
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب کہ مشرکین کو پورے جزیرہ عرب سے نکال دینا، لا تخلوا إلا مسلم. صرف مسلمان ہی جزیرہ عرب میں رہیں گے۔ الأمر الثاني دوسرا آرڈر، لا يجتمع دينان في الجزيرة العرب. پورے جزیرہ عرب میں دو دین نہیں ہوں گے، صرف ایک دین ہوگا۔ الأمر الثالث تیسرا آرڈر، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. اور پورے جزیرہ عرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دیا جائے گا، صرف مسلمان رہیں گے۔ فماذا فعلت الإمارات؟ تو اب کیا کیا اس امارات نے؟ أدخلت المشركين اب مشرکوں کو انہوں نے اپنے امارات میں داخل کیا، والكفار کافروں کو، والهندوس ہندوؤں کو، واليهود، یہودیوں کو، وبنت لهم معابد اور ان کے لیے ان کے عبادت خانے بنائے جا رہے ہیں، حتى بلغت الكنائس 76 كنيسة ومعبد. اور وہاں پر بننے والے امارات میں چرچ اور ان کے جو مندر ہیں ان کی تعداد 76 ہے، وانتشرت المعاصي اور وہاں پر گناہوں کو اعلانیہ کر دیا، والفجور اور فسق و فجور کو، وشرب الخمر. شراب وہاں پہ عام کر دی گئی۔ هل عرفتم لماذا فعل الله بدبي؟ اب جان لیا آپ نے کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا دبئی والوں کے ساتھ؟ من رحمة الله بدبي اللہ کی رحمت تو اب بھی ہے دبئی میں، أنه أنذرهم إنذارا خفيفا. یہ تو ایک چھوٹی سی وارننگ دی ہے، لطيفا، بہت تھوڑی سی، ولم يدمرهم تدميرا ابھی صفحہ ہستی سے مٹا نہیں ہے، كما فعل بعاد وثمود. کہ جیسے قوم عاد اور سمود کے نام و نشان کو بھی مٹا دیا گیا تھا۔ هكذا يعامل الله أهل الإسلام اللہ تعالیٰ اہل اسلام کے ساتھ اسی طرح فرماتا ہے، بشيء من العذاب. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا سبق سکھایا جاتا ہے لعلهم يرجعون إلى الله. تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ اسمعوا القواعد القرآنية. تو سنو قرآن مجید کے قاعدے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بس تھوڑا سا خوف دے کر، والجوع تھوڑی سی بھوک میں، ونقص من الأموال کبھی تھوڑا سا مال کم کر دیں گے، والأنفس کبھی کچھ لوگوں کا قتل بھی ہوگا، والثمرات. پھلوں کی کچھ کمی ہوگی، تھوڑی سی، بشيء. تھوڑی سی، بس تھوڑی سی۔ لاحظت على اللطف الإلهي بالمسلمين. اللہ کا کرم اب بھی دیکھ رہو کہ مسلمانوں پہ کیسے کرتا ہے۔ في آية أخرى دوسری آیتوں میں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اور ہم انہیں چکھائیں گے چھوٹا سا عذاب بڑے عذاب سے، تب بھی ہم محفوظ رکھیں گے۔ لعلهم يرجعون. ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا عذابی ان کو واپس اللہ کی طرف پلٹا دے۔ في آية ثالثة تیسری آیت، ظهر الفساد في البر والبحر فساد ظاہر ہو گئے خشکی میں، سمندروں میں، بما كسبت أيدي الناس ان لوگوں کی وجہ سے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، ليذيقهم بعض الذي عملوا. تھوڑا سا ان کو عذاب چکھایا گیا تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، لعلهم يرجعون. تاکہ وہ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ احفظوا الدرس یاد کر لو آج کا یہ درس، قبل أن يؤدبنا الله
اس سے پہلے کہ اللہ پھر درس دے، كما أدب هؤلاء. جیسا کہ اللہ نے ان کو ابھی درس دیا ہے ما حدث من كوارث کہ جو حادثات اور آفتیں ان پر مسلط ہوئی، انذار یہ ہے وہ تنبیہ لتعيدوا حساباتكم مع الله. تاکہ تم اپنے آپ کو تیار کر لو اپنے کیے پر حساب دینے کے لیے۔ ما رأينا ہم نے نہیں دیکھا من القتلى قتل والهدم اور تباہی والدمار. اور تباہی، انذار یہ ہے وہ تنبیہ، وتنبيه یہ ہے وہ تمام وارننگز للغافلين جو غافل ہیں، لعلنا نعتبر فلا نفعل مثله. تاکہ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہو جائے اور ان کی طرح پھر ہم اپنے کام نہ کریں۔ يقول سيدنا أنس رضي الله عنه، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعرف تترد عنه؟ آپ لوگ ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہیں گے؟ دخلت أنا ورجل على إحدى أمهات المؤمنين. کہ میں اور ایک اور صحابی تشریف آئے ام المؤمنین میں سے کسی ماں کی بارگاہ میں، فقال الرجل تو اس شخص نے کہا، حدثينا يا أم المؤمنين عن الزلازل. ہمیں ہماری ماں مومنین کی ماں بیان کریں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ فقال تو انہوں نے فرمایا، ام المؤمنین نے، إذا استباحوا الزنا کہ جب زنا قوم میں عام ہو جائے وشربوا الخمور اور شراب پینے کو فخر سمجھا جائے وضربت المعازف اور جو ہے موسيقى اور جب موسیقی عام ہو جائے، موسیقی گانے، غار الله في سمائه. تو اللہ جلال کرتا ہے آسمانوں میں، وقال للأرض تزلزلي بهم قبل أن أهدمها عليهم. تو رب فرماتا ہے کہ اے زمین ہلنا شروع کر دے تاکہ یہ ڈر جائیں، ورنہ کہیں میں اس پوری قوم کو خاک میں نہ ملا دوں۔ نكالا ان کے گناہوں کے سبب وعذابا اپنے عذاب سے للكافرين کافروں کے لیے، ورحمة وعظة للمؤمنين. اور پھر رحمت اور وہ نصیحت ہو جائے گی مومنوں کے لیے۔ في حديث البخاري ومسلم بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، لا تقوم الساعة قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتى يقبض العلم. یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، يصير الناس كلها جهلة سارے لوگ دنیا میں جاہل ہوں گے، وتكثر الزلازل زلزلوں کی کثرت ہوگی، ويتقارب الزمان. زمانے بڑی تیزی کے ساتھ گزریں گے، الشهر بيمضى أسبوع مہینہ ہفتے میں بدل جائے گا، وتظهر الفتن اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، ويكثر الهرج وهو القتل. اور حرج ہوگا یعنی کثرت سے لوگ قتل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فالزلازل والكوارث من علامات الساعة. تو یہ زلزلے اور یہ آندیاں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ في زمن سيدنا الفاروق قولوا رضي الله عنه، حضرت سیدی فاروق اعظم، آپ لوگ سب کہیں رضی اللہ عنہ، حدثت زلزلة في المدينة. مدینہ منورہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں زلزلہ آ گیا، فجمع الناس تو آپ نے فوری طور پر لوگوں کو جمع کیا، وقال فرمایا والله رب کعبہ کی قسم، ما اهتزت إلا لأمر أحدثته أو أحدثتموه. آج یہ زمین زلزلے کی وجہ سے ہلتی اس لیے ہے یا تو میں نے کوئی غلط کام کیا ہے یا تم لوگوں نے کوئی غلطی کی ہے۔ والله لو عادت الزلزلة
لا أساكنكم في المدينة أبدا. اور اگر اب یہ دوبارہ زلزلہ مدینہ منورہ میں آیا تو پھر عمر تم جیسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں رہے گا. خاف سيدنا الفاروق حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر زلزلے کی وجہ سے خوف کی کیفیت طاری تھی، خوف خدا میں، من غضب الله. اللہ کے غضب میں. واليوم اور آج أكثر الناس يفعلون المعصية ولا يبالون بغضب الله. کہ لوگ کثرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کب اللہ کا قہر آ جائے. خافوا على أنفسكم يا عباد الله. ڈرو اپنے آپ کے لیے اے اللہ کے بندوں، واسمعوا القرار الإلهي. اور سنو اللہ کے دربار سے آنے والی قرارداد والبيان الختامي. اور یہ آخری بیان سن لو. وإذا أردنا أن نهلك قرية کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، أمرنا مترفيها. ہم حکم دیتے ہیں کہ اس بستی میں نیکیوں کی دعوت اور برائیوں سے روکا جائے. أمرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر. ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ نیکیوں کی دعوت دیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں. ففسقوا فيها. اب انہوں نے اس حکم کو ٹھکرایا اور اپنے گناہوں میں وہ مشغول رہے، فحق عليها القول. اور انہوں نے ہم نے اپنی بات کو ان پر پورا کر دیا. فدمرناها تدميرا. اور جب وہ نہ مانے تو پھر ہم نے اس پوری بستی کو تباہ کر کے مٹی میں ملا دیا. الله الله. اللہ اللہ. يا عباد الله اے اللہ کے بندوں، احذروا غضب الله. ڈرو اللہ کے غضب سے. ولنرفع جميعا أكفنا لنتوب إلى الله. اور ہم سب اپنے ہاتھوں کو ابھی اٹھاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں. اللهم تبنا إليك. آمین وندمنا على ما فعلنا. آمین وعزمنا على ألا نعود إلى المعصية. آمین فاقبل توبتنا آمین يا تواب. آمین. قول يا تواب. بولے یا تواب. يا تواب. يا تواب. تب علينا يا رب من رحمتك من كرمك أن تتوب علينا وعلى أهل باكستان وعلى أهل الشام وعلى المسلمين في كل مكان. ارفع غضبك ومقتك عنا وعنهم وعن جميع المسلمين يا رب. ما نخرج من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وتبت علينا وجبرت خاطرنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسر الفاتحة. اے اللہ ان تمام قوموں کو اپنے غضب سے محفوظ فرما، پاکستانیوں کو، اہل شام کو، تمام عالم اسلام کو اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرما. جن ملکوں میں تیرا عذاب نازل ہوا ہے اے میرے مالک اب ان بندوں کو بھی اپنے عذاب سے محفوظ کر دے. ہماری توبہ کو قبول کر لے. ہم اپنے گناہوں پر پشیماں اے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما. اور رب ذوالجلال آج ہم اس مسجد سے نہ نکلیں اس وقت تک یہاں تک کہ تو ہم سب کی بخشش مغفرت کر چکا ہوگا.